کی وجہ سے اگر آپ عالم اسلام کا جائزہ لیں تو پچھلے 100-125 سال میں بر صغیر کے علم میں اس پرانی اس کی حیثیت کو سامنے وہ جس طرح ماں باپ نے بتا دیا، جس طرح سے اپنی شناخت بن گئی، اسی کو بیان کرتے رہتے ہیں، دہراتے رہتے ہیں۔ اور اگر کچھ تھوڑا بہت ان کے اندر اسلام کا، دین کا شعور جاگتا بھی ہے، بیدار بھی ہوتا ہے، تو وہ جو مسائل ان کو درپیش ہوتے ہیں ان تک محدود رہتا ہے۔ وہ ایک باقاعدہ شعوری علم بن کر ان کی زندگی میں، ان کے فکر میں اور ان کی ذہنی کیفیات میں داخل نہیں ہوتا۔ اس کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ یعنی اسلام روایت سے آگے بڑھ کر، تہذیبی روایت اور تہذیبی شناخت سے آگے بڑھ کر ہم میں سے ہر شخص کا شعوری احساس بنے۔ ہم ایک ایسے مرحلے سے گزرے زندگی میں جس میں ہم اسلام کو دوبارہ پانے کی کوشش کریں، اس کو ڈسکور کریں، وہ ہماری دریافت بنے۔ یہ میرے خیال میں ہمیں اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے، اور ہم میں سے جو لوگ بھی عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں وہ یہ صحیح کر سکتے ہیں ان کو ضرور کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اس شعوری تعلق کو قائم رکھنے کی صحیح وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ ایک زندہ تعلق کو اپنا مسئلہ بنائے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہمارے پاس جو چیز ہمارے پروردگار سے ہم کو متعلق کرتی ہے یا متعلق رکھتی ہے، وہ اصل میں نہ میری آپ کی گفتگو ہے، نہ کسی واعظ کا واعظ ہے، نہ کسی فرقے کے مسائل ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے جس کے بارے میں خود اس کتاب میں یہ کہا گیا ہے کہ اعتصموا بحبل اللہ جمیعا، یہ اللہ کی رسی ہے جو اللہ نے آسمان سے زمین تک تان دی ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ اب مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ نے قرآن مجید نکالا اور اس کو ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے شعوری احساس کے ساتھ آپ کی زندگی کا لائے عمل بن جائے۔ ہم نے کوئی ایسا وقت نہیں مقرر کیا ہوتا جس میں ہفتے میں آدھ گھنٹہ ہی سے، 1 گھنٹہ ہی سے ہم اللہ کی کتاب کے لیے تبتل اختیار کریں۔ قرآن نے یہی لفظ استعمال کیا ہے، یعنی اس کتاب کی طرف گوشہ گیر ہو جائے۔ یہ اس کتاب کو پڑھنے کا وقت ہے، یہ اس کو جاننے کا وقت ہے۔ وہ اپنے اپنے لحاظ سے لوگ تنہا بھی مقرر کر سکتے ہیں اور مطالعے کے حلقوں کی صورت میں بھی مقرر کر سکتے ہیں۔ انسانی طباع میں فرق ہوتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں اس کو بھی کوئی باقاعدہ چیز نہیں بناتے۔ یعنی اگر دینی مجالس میں بھی شریک ہوتے ہیں تو ان دینی مجالس میں کوئی بڑی شخصیت ہوگی، کوئی خاص گروہ ہوگا، اس کے کچھ عقائد نظریات ہوں گے، اس کی کچھ مجالس ہوں گی، ہماری دلچسپی کا موضوع وہی چیزیں بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں دوسرے لوگ حائل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید ایک زندہ کتاب کی حیثیت سے ہمارے روزمرہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ 2 باتیں پہلے نقطے کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے اسلام کے علم کو یا اسلام کے احساس کو ایک شعوری علم اور شعوری احساس میں ضرور بدلیے۔ وہ اس کاوش کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو دریافت کرنے کا عمل کریں۔ وہ ہر آدمی اپنے لحاظ سے کرتا ہے، اپنی ضروریات کے لحاظ سے کرتا ہے، اپنی استعداد کے لحاظ سے کرتا ہے، اور پھر طے کر لیں کہ میری زندگی میں قرآن مجید کے لیے ایک وقت مقرر ہے، وہ وقت ہے جس میں کوئی اور دخیل نہیں ہوگا، اللہ کی کتاب ہی رہے گی۔ تو پہلی چیز یہ حاصل ہو جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے ظہور کی ایک ہی صورت سے پچھلے 800-900 سال سے زیادہ واقف ہیں۔ اس کی وجہ ہمارے ہاں تصوف کا بڑے پیمانے پہ شیوع ہے، وہ ہے عبادات۔ یعنی ہم محسوس کرتے ہیں کہ اگر زیادہ نوافل پڑھنے کو دل چاہ رہا ہے، نماز کی طرف زیادہ رغبت ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے ہم کوئی تسبیح کر لیتے ہیں، کوئی حمد کر لیتے ہیں، تو صرف یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی صورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ یہ فرمایا ہے کہ جو کام یہ سب چیزیں کرتی ہیں، یعنی آپ نے نماز پڑھی، آپ نے نوافل پڑھے، آپ نے تسبیح کی، آپ نے حمد کی،
بالکل اسی سطح پر کام آپ کا اخلاقی وجود اس کی نگرانی کرتی ہے. یعنی آپ نے اگر یہ طے کر لیا ہے کہ میں کھاؤں گا، کماؤں گا، میں دنیا میں بھرپور زندگی بسر کروں گا، میرے یہ منصوبے ہیں، سب چیزیں ہیں، لیکن کسی جگہ میری جو قدری شخصیت ہے، میری ویلیوز ہیں، یا جن کو میں اخلاقی اصول کہتا ہوں، ان پر کمپرومائز نہیں کروں. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس سے زندگی اتنی مشکل ہو جائے گی کہ آپ کہتے ہیں خدا یاد نہیں آتا، بنانا مشکل ہو جائے گا. کر کے دیکھیے. تو یہ دونوں چیزیں یکساں اہمیت کی یہاں پہ ہے. بلکہ بعض لوگوں نے جب رسول اللہ سے پوچھا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جنت کا اعلیٰ ترین مقام، جس طرح کوئی آدمی نوافل پڑھ کے اللہ کو بہت یاد کر کے اس کی حمد اور تسبیح کر کے حاصل کرتا ہے، اسی اعلیٰ ترین مقام پر صرف فرائض پہ اکتفا کرنے والا اپنے اخلاقی وجود کی تدہیر کر کے پہنچ جاتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں متوازی بھی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، اور اپنے نتیجے کے لحاظ سے یکساں بھی ہیں. ان کا اہتمام رکھنا چاہیے ہر حال میں. اگر یہ دو چیزیں آپ اختیار کر لیں تو جس خلا کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے وہ پھر آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. اب ہینڈ ریز کیجیے گا تو میں مائک آپ تک پہنچاؤں گا. جی شہزاد صاحب. سر بہت شکریہ السلام علیکم آپ کے اسٹوڈنٹوں میں سے. گزارش یہ ہے، میرا سوال دو حصوں میں ہے، شرک اور نفی کے معاملے میں. انہوں نے اسے تبصرے کرنے کے لیے زیادہ کہا ہے. سر شرک اور نفی کے معاملے میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شرک در حقیقت ممکن نہیں ہے؟ اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، در حقیقت تو اللہ کے سوا کوئی نہیں، تو شرک در حقیقت ممکن نہیں. یہ انسان ہے جو اپنی غلط فہمی میں کہیں نہ کہیں بھٹک رہا ہے. شرک در حقیقت ممکن نہیں کیونکہ اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. سر اس کا دوسرا حصہ ہے نفی، کہ نفی بھی تیرے ہونے کا پتہ ہے. جو اللہ تعالیٰ کی نفی کرتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ در حقیقت اپنے اندر موجود انسٹنکٹ کے ذریعے اللہ کی ایگزسٹنس کو مان رہے ہیں، لیکن انوائرمنٹ کی وجہ سے جو ان کو تعارف کرایا جا رہا ہے وہ اس کا انکار کر رہے ہیں؟ تو نفی ممکن ہی نہیں ہے جب تک ایگزسٹنس کسی چیز کی مانی نہ جائے. بہت شکریہ سر. کب سے صوفی ہوئے؟ اللہ کے سوا بہت کچھ ہے. آپ کو ایک مستقل شخصیت دی گئی، آپ ابدی شخصیت ہیں. آپ کے لیے موت کا خاتمہ کر دیا گیا ہے. آپ کے وجود کو اللہ نے خود تکریم دی ہے. یہی معاملہ اور بہت سی مخلوقات کا ہے. یہ تو اہل تصوف کے خواب ہے کہ اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے. اس کو توحید نہیں کہتے. خدائی درجے میں توحید اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی ہمارا رب نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی ہمارا بادشاہ نہیں ہے. یہ توحید ہے. اللہ کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. مطلب میرا مقصد یہی تھا کہ اللہ خدائی درجے میں، لیکن اس سے بڑا فرق واقع ہوتا ہے. جی تو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. الہ نہیں. اس لیے اسلام کا کلمہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی ہمارے معبود ہونے کی حیثیت نہیں رکھتا. تو یہ ایک خالص علمی، فکری اور ذہنی عمل ہے. یعنی آپ نے جو بات فرمائی نفی کے معاملے میں، انسان چونکہ اپنے اس بات سے واقف ہے اور بالکل درست واقع اس بات ہے، اسی لیے خدا کا انکار کرتا ہے. اسی لیے اس کی طرف وضاحت کیجیے گا. یہ ان کا اصل سوال ہے. اس لیے کہ میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں. میں جب نظر اٹھاتا ہوں تو میں نظر آتا ہوں یا کائنات نظر آتی ہے. اس وجہ سے میرا ہونا ہی اصل میں مجھے انکار تک لے جاتا ہے، اور میرا ہونا ہی اصل میں مجھے شرک تک لے جاتا ہے. تو یہ بات اس طرح نہیں. قرآن مجید آپ کی شخصیت کا اس بات کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے یہ کائنات کوئی فریب نہیں ہے، کوئی دھوکہ نہیں ہے، یہ بالحق بنائی ہے. یہ اپنا ایک غیر معمولی وجود رکھتی ہے، اور یہ ابدی طور پر بنا دی گئی ہے، کبھی فنا نہیں ہوگا. اتنی بڑی چیز کے بارے میں ہم نفی کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ نفی اس بات جو صوفیہ نے کی ہے وہ خواب ہے، اس سے کوئی کیسے. السلام علیکم سر.
میں ذرا سود کے بارے میں جناب کے وضاحت چاہتا ہوں کہ نبی اکرم کے دور میں سود کی کیلکولیشن اور سود کا مفہوم کیا تھا، اور جس طرح آج کل کے ماڈرن بینک پرسنٹیج پہ کیلکولیٹ کرتی ہیں، دونوں میں کیا فرق تھا؟ اس وقت کس طرح کیلکولیٹ کرتے تھے اور آج کس طرح کرتے ہیں، اور یہ سود کی کتنی قسمیں ہیں؟ وضاحت کرنے کے بعد اس پر بہت تفصیلی گفتگو اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو میں پچھلے سال جب لاہور گیا تھا، وہاں کے ہمارے سینٹر نے اس پر ایک مجلس کا انعقاد کیا، 5 نشستوں میں ہے۔ اس میں میں نے بہت تفصیل کے ساتھ اس کے دلائل بھی بیان کیے ہیں، پس منظر بھی بیان کیا ہے، اور موجودہ بینکاری پر بھی ایک تفصیلی تبصرہ کیا۔ اس کو آپ وہاں سن لیجیے۔ مختصر جواب یہ ہے کہ سود ہر دور میں ایک ہی رہا ہے، وہ رسالت مآب سے 5000 سال پہلے بھی وہی تھا، آپ کے زمانے میں وہی تھا، اب بھی وہی ہے۔ سود یہ ہے کہ آپ قرض پر نفع کا مطالبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو اخلاقیات ہمیں سکھائی ہے اس میں قرض کوئی کاروباری معاملہ نہیں ہے، قرض چیریٹی ہے۔ ایک شخص آپ کے پاس اپنی کوئی ضرورت لے کے آ گیا، وہ کوئی ذاتی ضرورت بھی ہو سکتی ہے، کاروباری ضرورت بھی ہو سکتی ہے، اس نے آپ سے روپیہ مانگا ہے، قرض چاہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری کاروباری ذاتی حال اور مستقبل کی ضرورتوں سے زیادہ ہے ویسے ہی دے دو، یہ پہلا درجہ ہے، اسی کو ہمارے دین میں انفاق کہا جاتا ہے، دے دو۔ اگر اتنا حوصلہ نہیں ہے اور قرض دے رہے ہو تو اس کو بھی مدد سمجھو، اپنے بھائی کی چیریٹی سمجھو، اس پر نفع کا کوئی تصور نہیں، نفع کا مطالبہ نہ کرو۔ قرض پر نفع کا مطالبہ کیا جائے تو یہ سود ہے۔ چنانچہ ہماری مسلمانوں کی پوری تاریخ میں بھی، یہود کی پوری تاریخ میں بھی، اور دنیا کی پوری تاریخ میں بھی ہمیشہ قرض کی یہی صورت ہے جس کو قابل مذمت سمجھا گیا، اور سود کی تعریف بھی یہی کی گئی ہے کہ کل قرض جر نفع فہو ربا۔ جب بھی کوئی شخص قرض پر نفع کا مطالبہ کرے گا تو اصل میں سود کھائے گا، اس نے ایک بھائی کی ضرورت سے غلط فائدہ اٹھایا۔ اس کو تو اپنا مال اپنے بھائی کی خدمت میں ویسے ہی پیش کر دینا چاہیے تھا، یہ حوصلہ نہیں کر سکا اور اس نے قرض دیا ہے کہ اس نے واپس لے لینا ہے، تو اصل ضرب پر اکتفا کرو، اس میں اور کوئی بحث ہی نہیں ہے، یہ نیکی اور خیر کا کام ہے۔ ہماری فقہ بھی جو ہمارے یہاں جورسپروڈنس ڈیولپ ہوئی، وہ بھی اس کے لیے جو لفظ استعمال کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ قرض دینا اصل میں تبرع کا عمل ہے، آپ نیکی کرنے جا رہے ہیں، تو نیکی کرنے جب آپ جاتے ہیں تو اس میں نفع نقصان نہیں دیں گے، اس میں مدد کا، اپنے بھائی کی معاونت کا احساس ہونا چاہیے، یہ سود ہے۔ اب قدیم زمانے میں جب لوگوں نے دیکھا کہ قرض لوگ لینے جاتے ہیں، آسانی سے تو کوئی آدمی اتنی نیکی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جب ان کے پاس کچھ زائد روپیہ تھا تو انہوں نے اس کو کاروبار بنا دیا، یعنی چیریٹی کو کاروبار بنا دیا۔ یہ چیریٹی کو کاروبار بنانے کا عمل ہے جو سب سے پہلے یہود نے کیا، یہ عرب میں بھی موجود تھا، اور یہی اصل میں بینک کی تاریخ، یعنی بینک کیا تھا، اس وقت بینک وہ نہیں ہے۔ بینک کیا تھا؟ بینک اصل میں ایک نیکی، خیر، تبرع کے عمل کو کاروبار بنانے کے گناہ کا ارتکاب تھا، اور ایسے ہی بنا ہی۔ چنانچہ لوگ قرض دیتے تھے، کماتے تھے اس کی بنیاد پر، اس میں بڑی بحثیں بھی پیدا ہوئی، یہاں سے اس ادارے کی ابتدا ہوئی۔ اس کی تاریخ آپ پڑھیں، 400-500 سال کی تاریخ ہے، یہاں سے ابتدا ہوئی۔ آہستہ آہستہ پچھلے 200-225 سال میں یہ ادارہ محض قرض دینے کا ادارہ نہیں رہا، اس لیے اس عمل کو، یعنی جس طریقے سے ایک پہلے قرض دینے کے نیکی کے کام کو کاروبار بنایا گیا تھا، اسی طرح اس نے آہستہ آہستہ حقیقی معنی میں اس کو کاروبار میں ڈھالنا شروع کیا۔ اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو جس چیز کو آپ محض قرض کہتے ہیں،
عام طور پر جدید بینکاری میں پرسنل لون کی تعبیر اختیار کی جاتی ہے اس کے لیے. اس کا حصہ بینکاری کے نظام میں انتہائی کم رہ گیا ہے. یعنی بعض جگہوں پر 5% ہے, بعض جگہوں پر 2% ہے, بعض اس سے بھی کم ہو گیا. زیادہ تر بینک کیا کر رہا ہے, یا وہ پروجیکٹ فائنانسنگ کر رہا ہے, جیسے کاروباری لوگ جاتے ہیں اور انہوں نے فیکٹری لگانی ہے, کاروبار کرنا ہے, اس میں وہ شرکت کرتا ہے. اور دوسرے مارکیٹ میں یعنی بڑے پیمانے پر وہ بیع و شرا کر رہا ہے, خرید و فروخت کر رہا ہے. لیکن چونکہ اس کی ابتدا وہاں سے ہوئی ہے, اس لیے وہ ہر جگہ منی لینڈنگ, بورنگ اور لون کی اصطلاح استعمال کرتا ہے, یعنی اس سے جان نہیں چھڑا سکا. تو نتیجے کے طور پر اب ایک غلط کام یا ناجائز کام اور بہت بڑے پیمانے کا جائز کام دونوں نے معانقہ کر دیا. موجودہ بینکاری کی تصویر یہ ہے. تو اس وجہ سے ہم ان سے کیا کہتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف ہمارے پرانے علماء اس تبدیلی کو سمجھیں کہ یہ اب محض قرض دینے کا ادارہ نہیں ہے, یہ پروجیکٹ فائنانسنگ کر رہا ہے اور اس کے ساتھ مارگیج میں چلا گیا جو بیع و شرا ہے, جس میں چیزیں خرید کے قسطوں پر بیچ دی جاتی ہیں. تو اس کو الگ سمجھیں اور اس کو الگ پلیس کریں کہ یہ تو بالکل جائز کام ہے. اور دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ بینک اور بینکوں کو چلانے والے اس پر غور کریں کہ وہ قرض کی اس تعبیر سے نجات حاصل کریں. چنانچہ میں نے اپنے بعض آرٹیکلز میں یہ کہا ہے کہ پروجیکٹ فائنانسنگ کو آپ پرنسپل سیکیورڈ فائنانسنگ کا نام دیں, وہ حقیقت میں یہ ہے, لیکن آپ اس کو جب لون کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر پھر وہی حکم لگنا شروع ہو جاتا ہے. اسی اختلاط کی وجہ سے اگر آپ عالم اسلام کا جائزہ لیں تو پچھلے 100-125 سال میں بر صغیر کے علم نے اس پرانی اس کی حیثیت کو سامنے رکھ کر اس کی تبدیلیوں کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے اور اس کو حرام کرا دیا. وہ آج بھی یہی کہیں گے. اور مصر و شام کے علماء نے اس میں تبدیلیوں کو ملحوظ رکھا ہے اور اس کو حرام کرا دیا. یعنی وجہ یہی ہوئی ہے کہ دو چیزیں مل گئی ہیں. میرے نزدیک یہ اب نہ مطلقاً حلال ہے نہ مطلقاً حرام ہے, یہ اب مشتبہات میں سے. اس لیے اس کو چند اقدامات کے بعد بالکل درست کیا جا سکتا ہے. وہ میں نے عرض کر دیا, یعنی کچھ علماء آگے بڑھے اور حقیقت کو سمجھے, اور کچھ بینکار آگے بڑھے اور قرض کی تعبیر سے جان چھوڑے. یہ مقصد. بہت شکریہ. جی السلام علیکم, کیسی چوہان ہیئر. اینڈ میرے 2 سوال ہیں ایکچولی. پہلا سوال یہ ہے کہ خاص طور پر جب آپ کے پیرنٹس اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, تھوڑی سی میں نے اس پر ریسرچ کی ہے جو کہ ڈاؤٹ فل مجھے لگی ہے, وہ ایسے کہ آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے, نفل نہیں پڑھ سکتے, پر دعا کر سکتے ہیں, صدقہ دے سکتے ہیں. تو اس میں کتنی حقیقت ہے کہ ہم نفل یا قرآن جو ہمارے ڈسیزڈ ہیں, جو دنیا سے چلے گئے ہیں, ان کے لیے کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ایک یہ. دوسرا یہ کہ اکارڈنگ ٹو دا ہیڈیک 70,000 پیپل ول گو ٹو جنہ. بلینز انٹیریل پیپل ہیو بین بورن, اتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں, کیا ان سب میں سے صرف 70,000 ہی جائیں گے؟ تھینک یو. یہ آپ نے کہاں سے سنا ہے کہ صرف 30,000 ہی جائیں گے؟ 70,000 ہے جس روایت کا آپ نے ذکر کیا, اس میں 30 نہیں ہے. اچھا میں سننے میں معذرت خواہ ہوں. دیکھیے قیامت میں دوسرے سوال سے ابتدا کر رہا ہوں. قیامت میں جنت اور جہنم کے فیصلے کے 2 مرحلے ہیں. قرآن میں بھی بیان ہوئے ہیں اور حدیثوں میں تو بڑی صراحت سے بیان ہوئے ہیں, لیکن بالعموم زیر بحث ہو جاتے ہیں. پہلا مرحلہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ میرٹ پر اپنا فیصلہ سنائے. اس میں بڑی کم تعداد منتخب ہے, یہ درست ہے. وہ ایک تعبیر اختیار کی گئی ہے. لوگ جو رسول اللہ کو ایک رویا میں دکھائے گئے, ان میں سے کتنے تھے جو منتخب ہو گئے. یعنی اگر مثال کے طور پر چند لاکھ لوگ اس وقت نظر آئے تو ان میں سے 70,000. تو 70,000 سے مراد پوری دنیا میں 70,000 نہیں ہے, رویا میں
جو خواب آپ دیکھ رہے تھے اس میں آپ نے کیا دیکھا، وہ اس کا بیان. 70,000 کو تو اس طرح سمجھ لیجیے. تاہم اس میں شبہ نہیں ہے کہ پہلے مرحلے میں جب میرٹ پر، یعنی اس میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا، کچھ نہیں ہوگا، میں نے کیا کیا، آپ نے کیا کیا، اس میں ایمان کا کیا معاملہ تھا، عمل کا کیا معاملہ تھا، ہر چیز جو قاعدہ مقرر ہے. جیسے کہ آپ کے ہاں کوئی امتحان لیا جائے اور پہلے مرحلے میں اس کا فیصلہ سنا دیا جائے، یہ فیصلہ سنا دینے کے بعد پھر اب وہ درگزر کا مرحلہ شروع ہو، یعنی یہ طے ہو گیا. اب جو لوگ جہنم کا فیصلہ سن لیں گے، یعنی جو کامیاب نہیں ہو سکیں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کی ابتدا ہوگی، معافی کی ابتدا ہوگی. اب یہاں استحقاق نہیں ہے، میرٹ نہیں ہے، معافی ہے. وہ معافی بھی ایک میرٹ پر ہوگی، لیکن یوں سمجھ لیجیے کہ بڑی تعداد ناکام ہو گئی ہے، تو اب اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور اپنی عنایت سے ان کو معاف فرمانے کا عمل کرے گا. اس معاف فرمانے کے عمل میں جہنم میں بس گنتی کے لوگ ہی رہ جائیں گے. یہ دو الگ الگ برائے، بہت شکریہ. یہ دونوں کو الگ الگ سمجھ. جی بہت شکریہ آپ کا بہت. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اور آپ دوسرے کا انتظار کریں، پہلے ہی کوشش کریں. جی ان کا ایک سوال باقی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو دیکھیے، یہ جو تصور ہے کہ ایک آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اب آپ اس کے لیے کیا کریں کا معاملہ تو اس کی موت کے ساتھ ختم ہو گیا. جو مہلت اللہ تعالیٰ نے دی تھی وہ اللہ کی طرف سے مقرر تھی، جو کچھ اس نے کرنا تھا وہ کر لیا. قیامت جس اصول پر برپا ہو گئی وہ یہ ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی. وہاں جب لوگ اٹھیں گے تو اپنے عمل کی جزا، یعنی انہوں نے کیا سیکھا، انہوں نے کیا سمجھا، انہوں نے اس کے مطابق کیا عمل کیا. تو میرا آپ کا ہر ایک کا موت پر عمل ختم ہو جاتا ہے. اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں اس طرح بیان کیا ہے کہ جس وقت آدمی مرتا ہے تو انقطع عملو، اس کا عمل اس دن ختم ہو جاتا ہے. پہلے تو یہ بنیادی بات سمجھ لیجیے. اب ہم عاجز بندے اپنے ماں باپ کے بارے میں، اپنے اعزاء کے بارے میں کیا کریں، کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ اس کا ایک جواب تو وہ ہے جو پورے دین میں دے دیا گیا ہے، اللہ سے درخواست. اس وقت جو مغفرت ہوگی وہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ کے حضور میں بندے درخواست ہی کریں گے. ہم یہ درخواست کر سکتے ہیں، اسی کو دعا کہتے ہیں. دعا کیا ہے؟ آپ نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں بار بار عفو و درگزر کی، مغفرت کی درخواست کی. کرتے رہیے، صبح و شام کریں، نمازوں میں کریں، اس کے علاوہ کریں. جن سے آپ کو محبت ہے ضرور کریں ان کے بارے میں. تو دعا کوئی عمل نہیں ہے، دعا ہماری طرف سے درخواست ہے. ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر رہے ہیں، اپنے بھائی کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، جس کے لیے بھی جو دنیا سے رخصت ہو گیا. اس کے بعد یہ ہے کہ نیکی کیا میں کر ڈالوں، میں نماز پڑھوں اور میں کہوں کہ یہ میں نے اپنے کسی عزیز کو دے دی ہے، میں روزہ رکھوں، میں کوئی خیر کا کام کروں، میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں. جب آپ کوئی نیکی کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ نیکی جب تم نے کی ہے، خواہ یہی کہہ کے کی ہے کہ یہ میں اپنے ابا کے لیے کر رہا ہوں یا اپنی اماں کے لیے کر رہی ہوں، تم نے نیکی کر لی ہے، اس لیے تمہیں تو اس کا اجر مل گیا. وہ اللہ تعالیٰ کبھی ختم نہیں کرے گی. یعنی کسی بھی ارادے سے نیکی کی ہے، چونکہ اللہ کے لیے کی ہے، اس کی خوشنودی کے لیے کی ہے، تو اجر مل گیا. اب یہ کہ اس کو بھی کیا اس میں سے کچھ حصہ مل سکتا ہے، تو اس کا بڑا سادہ قاعدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کا اس نیکی کے لیے انیشیٹو ہونا ضروری ہے. اگر کسی نے نیکی کا ارادہ کیا ہوا تھا اور وہ اپنے ارادے کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکا، تو اولاد، اسی طرح کسی استاد کے شاگرد، کوئی اور تعلق، وہ اپنی نیکی اگر پیش کر دیتا ہے تو چونکہ ارادہ ہو چکا ہے تو ارادے کی وجہ سے وہ اس کی صحیح بن جائے گی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو عفو درگزر کے مرحلے میں، وہی جو دوسرا مرحلہ ہے، یہ عنایت بھی فرما دیں گے.
اس کے ساتھ ایک چیز کی اللہ تعالیٰ نے ضمانت دے دی ہے جو لازماً کام آ جائے گی، جس کے بارے میں توقع کا معاملہ نہیں، لازماً کام آ جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر والدین بھی جنت میں چلے گئے، اولاد بھی چلی گئی، بہن بھائی بھی چلے گئے، جنت میں جانے کے لیے خواہ وہ پہلے مرحلے میں چلے گئے یا وہ درگزر کے بعد چلے گئے، انہوں نے کامیابی حاصل کر لی۔ اب جنت ایک درجے کی نہیں ہے، جیسے جہنم ایک درجے کی نہیں ہے۔ جہنم میں بھی 10 درجات ہیں لوگوں کے لحاظ سے، جنت میں بھی۔ تو والدین مثال کے طور پر اگر 10 درجے ہیں تو 10ویں پر چلے گئے، یا اولاد چلی گئی ہے، اور والدین یا اولاد دونوں میں سے کوئی ایک سب سے نچلے درجے پر ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ میں نیچے والوں کو اٹھا کے اوپر کر دوں، یہ تو لازم ہے، یہ قرآن میں بیان ہوا ہے۔ باقی چیزوں میں عمل دیکھا جائے گا، اگر کوئی مستحق ہوگا تو ٹھیک۔ یہ جو میں نے بات عرض کی آپ سے کہ آپ کو اجر مل جائے گا، یہ خود رسول اللہ نے فرمایا۔ جب ایک خاتون نے اپنا چھوٹا بچہ اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا تھا، ظاہر ہے چھوٹے بچے کو تو کوئی عمل کیا کرے گا اجر، تو اس نے کہا کہ میں حج کرا دوں اس کو، آپ نے فرمایا کرا دو، اجر تمہیں ملے گا، تو وہ مل جائے گا۔ رامجی صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا یہاں کمیونٹی کو۔ میرا سوال یہ ہے کہ دیگر مختلف مذاہب ہیں دنیا میں، اور لیکن ایک پرسیپشن یہ ہے کہ مسلمان صرف جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، یا جنت جو ہے صرف مسلمانوں کے لیے ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں وہ صالحین کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ صالحین، تو اس کے بارے میں وضاحت فرمائیے گا۔ آپ کے اس سوال کا بالکل دو ٹوک واضح متعین جواب خود اللہ تعالیٰ نے دیا ہے قرآن مجید میں۔ اس میں یہ بتایا ہے کہ کوئی شخص بھی اپنی مذہبی شناخت کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے، اور اس میں مختلف گروہوں کا، یا آپ مذاہب کہہ لیجئے، مختلف گروہوں اور مذاہب کا نام لے کر یہ کہا ہے، یہودیوں کا، صابئیوں کا، مسیحیوں کا، ان میں سب سے پہلے مسلمانوں کا نام لیا ہے۔ مسلمان بھی مسلمان ہونے کی حیثیت سے جنت میں نہیں جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے لفظوں میں فرما دیا، اس میں ابتدا یہاں سے کی ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، سب کو گن کے کہا ہے۔ اس بنیاد پر میری جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا۔ جنت میں داخلے کا ایک میرٹ ہے، وہ آگے بیان کیا ہے۔ وہ 3 چیزیں ہیں، خدا پر سچا ایمان، آخرت پر سچا ایمان، اور اچھا عمل۔ تو فرمایا ہے کہ ہر ایک کو اسی معیار پر دیکھا جائے گا، یہی وہ میرٹ ہے جس پر پہلے مرحلے کا فیصلہ ہوگا، اس کے بعد طرف بدل ہوگا۔ تو اس لیے یہ بات ہی صحیح نہیں ہے کہ صرف مسلمان جنت میں جائیں گے۔ جنت میں جانے کے لیے یہ معیار ہے جو اللہ نے بتایا ہے، وہ یہودیوں میں کوئی پورا اترے گا وہ بھی جائے گا، مسیحیوں میں پورا اترے گا وہ بھی جائے گا، اور مسلمانوں میں پورا نہیں اترے گا تو نہیں جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ یہاں تشریف لانے کا۔ ہمارے لیے جو ضابطہ حیات ہے وہ قرآن پاک ہے۔ اب قرآن پاک عربی میں ہے، یا ہم اس سے اس کے ترجمے کے ذریعے یا پھر تفسیر کے ذریعے ہم جو ہے، یا جو علماء کرام بیان کرتے ہیں اس سے سبق لیتے ہیں۔ ایک تو کیا طریقہ کار ہے کہ ہم صحیح رہنمائی قرآن پاک سے حاصل کر سکیں۔ دوسرا، آپ نے دلائل کے ساتھ اسلام کی ڈفرینٹ طریقے سے تشریح کر دی، جس کی وجہ سے بہت سے جو کرامت پسند جو عقائد تھے اس میں بہت فرق پڑ گیا۔ اب ایک 2 طرح کے طبقے آ گئے ہیں، ایک آپ نے اور آپ کے کچھ اور علماء کرام بتاتے ہیں، دلائل کے ساتھ بتاتے ہیں، اور باقی جو بہت پرانے معاملات چل رہے تھے۔ تو یہ کنفیوژن جو ہے مسلمانوں میں، خاص طور پہ اگر پاکستان کے بارے سے بات کریں تو اس کو کس طرح سے آتے ہیں؟ اس سوال کے 2 پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن مجید ہی ہمارے لیے اللہ کا کلام بھی ہے، اس کی کتاب بھی ہے، اس کا حکم بھی ہے، اور قرآن مجید ہی کو ہر مسلمان کو اصلاً سمجھنا پڑھنا چاہیے۔ اس میں بہت اچھا ہوتا کہ ہم مسلمانوں کے نظام تعلیم میں ہمیشہ یہ ملحوظ رکھا جاتا کہ ہمارے بچے اپنے مذہب کی زبان سیکھیں گے۔ یہ کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے، یعنی جب آپ بڑی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو اس میں متعدد زبانیں سیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بچوں کے لیے یہ کچھ مشکل چیز نہیں تھی۔ برسوں تک، بلکہ صدیوں تک یورپ میں
لیٹن، گریک اور مقامی زبان لازمت سکھائی جاتی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کی ساری تہذیبی روایت ان زبانوں میں تھی۔ بلکہ اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوپ جب ویٹیکن میں خطاب فرماتے ہیں تو اصلاً لیٹن زبان میں خطاب فرماتے ہیں، یعنی ان کی مذہبی زبان لاطینی ہے یورپ کی حد تک، اگرچہ اس سے پیچھے جائیں تو ہبریو بھی ہے، عبرانی بھی ہے، آرامی بھی ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ تو ہمارے ہاں عربی زبان کو یہ حیثیت ملنی چاہیے تھی ہمارے تعلیمی نظام میں۔ یعنی جب بھی آپ اپنے لیے تعلیمی نظام بنائیں تو اس میں کچھ چیزیں ہنر کی نوعیت کی ہوں گی، کچھ فن کی نوعیت کی ہوں گی، جیسے میتھمیٹکس ہے، اسی طرح سے سائنس ہے، لیکن ہر جگہ یہ ضرورت ہوتی ہے کہ کچھ لینگویجز کا حصہ ہو۔ تو وہ 3 ناگزیر تھی مسلمانوں کے لیے۔ مقامی زبان، ظاہر ہے کوئی آدمی ملایا میں پیدا ہوگا، کوئی انڈونیشیا میں پیدا ہوگا، مقامی زبان سیکھنی ہے اس نے۔ دوسرے اس کی مذہب کی زبان، اور تیسرے دنیا کے ساتھ اگر معاملہ کرنا ہے تو اس کی کوئی زبان، کمیونیکیشن کی زبان۔ تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں تھی، آسانی سے یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ اور اس تیسری زبان یعنی مذہب کی زبان کے لیے ہمیں اس کی ضرورت نہیں تھی کہ لوگ اس کو بولنا سیکھیں، لوگ اس کو لکھنا سیکھیں، نہیں، وہ صرف قرآن مجید کو سمجھنے کی حد تک کافی تھی۔ اب بھی ہر گھر کو آپ دیکھیں، اس میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ قاری صاحب کو رکھ کے بچے کو قرآن پڑھایا جائے، ناظرہ قرآن پڑھا دیتے ہیں۔ اگر اس کو تعلیم کا حصہ بنا دیا جاتا تو پہلے 12 سال کی تعلیم میں لوگ عربی زبان میں قرآن کو پڑھنا سیکھ چکے ہوتے، یہ آسانی کے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا۔ یعنی وہ اس کو اچھے طریقے سے لفظاً پڑھنا، جس کو آپ ناظرہ پڑھنا کہتے ہیں، وہ بھی سیکھ لیتے، اور اس کے ساتھ اس کو سمجھنا بھی سیکھ لیتے۔ یہ نہیں ہوا بدقسمتی سے۔ اب جب نہیں ہوا، یا اس وقت بھی مسلمان اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو دوسری صورت ہی باقی رہ جاتی ہے، اور وہ یہ کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ترجمے میں براہ راست معاملہ ختم ہو گیا۔ اب آپ انتخاب کریں گے کسی صاحب علم کا جس پر آپ کو اعتماد ہوگا۔ یہ بالکل ایسا ہی انتخاب ہے جیسے آپ دوسرے علوم و فنون میں کرتے ہیں۔ صحت انسان کو بہت عزیز ہے، اس میں بھی کسی طبیب، کسی ڈاکٹر کا انتخاب کر لیتے ہیں آپ۔ وہ انتخاب آپ کو کرنا ہے، وہ شعور کے ساتھ کریں کہ آپ کس کا ترجمہ دیکھیں گے۔ یہ زیادہ نہیں ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں تو بر صغیر کے پس منظر میں، ویسے کم و بیش باقی دنیا میں بھی یہی صورتحال ہے، بر صغیر کے پس منظر میں کل 3 یا 4 روایتیں ہیں قرآن مجید کو سمجھنے کی۔ 3 یا 4 ترجمے زیادہ سے زیادہ ہوں گے جن کو سامنے رکھ کر آپ ان کی کمپیریٹیو اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ اس میں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ قرآن مجید کا کوئی ایک ترجمہ پہلے لے لیں جس پہ آپ کو زیادہ اعتماد، اور وہ ایک بریلوی، ایک دیوبندی، ایک اہل حدیث، اپنے کسی عالم کا لے لیں جس کے بارے میں اس کو اطمینان ہے۔ اس ترجمے کو وہ خود پڑھے، اور اس کے ذہن میں کیا سوال پیدا ہوئے ہیں، کیا اشکال ہے، کہاں مشکل پیش آئی ہے، وہ بتائے۔ پہلے مرحلے میں کسی تفسیر کو ہاتھ نہ لگائے۔ جب وہ اس طرح سے پورے قرآن مجید کو پڑھ لے گا، اس کے بعد اب وہ اس مرحلے میں داخل ہوگا کہ مجھے اب یہاں کوئی مشکل پیش آئی ہے، یہاں کوئی اشکال ہے، یہاں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے، اس میں اب دیکھوں کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو جن کے آپ نے ترجمے منتخب کیے ہیں، اب ان جگہوں پر صرف اس کی تفسیر دیکھیں۔ اگر اس سے اطمینان ہو گیا تو جو نشان آپ نے لگائے ہیں وہ کم ہو جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے۔ نہیں ہوا تو پھر اپنے زمانے کے کسی زندہ بڑے عالم سے رجوع کر کے اپنے اشکالات پوچھ لیجیے، بڑے تھوڑے رہ جائیں گے۔ یعنی میں نے بارہا تجربہ کیا ہے کہ جب کسی آدمی سے کہا کہ اس طرح اپنے ذہن کو خالی کر لو، کوئی تفسیر نہ اٹھاؤ، ترجمہ اپنے کسی عالم کا لے لو، اور تم اس پر نشان لگاؤ کہ تمہیں کہاں مشکل پیش آئی، 10-15 سے زیادہ جگہیں آگے بڑھتی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید عام آدمی کے لیے دنیا کی آسان ترین کتاب ہے، اور عالم کے لیے دنیا کی مشکل ترین کتاب ہے۔ تو عام آدمی جب اس کو پڑھے گا تو وہ ان مشکلات پہ پردہ ڈال دیتا ہے، اس کو قریب نہیں آنے دیتا، اور اپنا پورا میسج، اپنا پورا پیغام پہنچا دیتا ہے جو ایک کامن مین کو پہنچنا چاہیے۔ تو قرآن مجید کو اس طرح سے آپ پڑھیے، اس کے بعد جو اگلا آپ نے سوال کیا ہے اس کا جواب آپ کو خود مل جائے گا۔
اللہ کی کتاب کو جب آپ اس طریقے سے سمجھنے کے عمل سے گزر جائیں گے تو جو 3-4 تعبیریں ہیں، یہ روایتی فکر ہے، یہ مولانا سید عبداللہ صاحب مودودی کا فکر ہے، یہ مدرسہ فراہی کا انتخاب کرنے میں 10 منٹ بھی نہیں لگے اس کو. السلام علیکم سر. میں نے آپ کے لیکچر سن کے ایک چیز میرے ذہن میں آئی ہے جو میں نے اخذ کی ہے کہ آپ جہاں رہتے ہوں اس ملک کے قوانین کو فالو کریں. اس میں چوری یا بے ایمانی یا فراڈ یہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن اس سے عمل نہیں ہوتا. وہ ٹریفک قوانین کا نہیں ہوتا. مثلاً اسپیڈ 100 ہے تو میں اس سے زیادہ نہیں چلاتا ہوں. یہ ایک میرا مسئلہ ہے. کیا یہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اور کس طرح کا گناہ ہے کہ میں اس کو گناہ سمجھتا ہوں کہ عمل نہیں ہوتا. اور پھر ایک میری خواہش ہے کہ میں ایک اور نگاہ کروں تو کینیڈا اس کو بھی اجازت نہیں دیتا. تو کبھی دل میں آتا ہے کہ جس طرح اسپیڈ کی بند نہیں کرتے ہو پرواہ اس کی بھی پرواہ نہیں. آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں کہ میری اکاؤنٹیبلٹی کس قدر کی ہوئی ہے. خدا مجھے معاف کرتا ہے. آپ کی بیگم آئی ہے کیا کہتے ہیں؟ اور اگر وہ گاڑی چلا کے آئی ہیں تو پھر تو اور بھی خطرناک سکتی ہے. یہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، آپ دین کے بارے میں پوچھ رہے تھے، زندگی کا بھی جائزہ لیں تو 1-2 چیزیں نکلتی ہیں، بہت قوانین مسئلہ پیدا نہیں کرتی. میں جب ملیشیا میں گیا تو وہاں بچوں کو جی اسی کا ذکر پہلے کر رہا ہوں. یہ معلوم ہوتا ہے بیگم ہیں کیونکہ یہ دوسرے سوال کو مقدم کرنے سے گھبرا رہے ہیں. میں وہاں گیا تو بچوں کو اسکول یونیورسٹی چھوڑنے کے لیے ہم نے ایک ڈرائیور رکھا ہے، چینی ڈرائیور. تو خیر وہ ہمارا گھر بھی ایک موٹر وے کے، جس کو وہاں ایکسپریس وے کہتے تھے، بالکل قریب تھا. ذرا سا آپ مڑے تو آپ اس پر 110 کی اسپیڈ تھی. وہ الحمدللہ 146 سے شروع کرتا تھا. میں اس کو کہا کرتا تھا کہ تم گاڑی نہیں چلاتے، اڑتے ہو. تو بعض لوگوں کو معلوم نہیں کہ کیا ان کے ہاتھ میں کھجلی ہوتی ہے، اسے کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو میرے خیال میں تو آپ اپنی گاڑی اپنی بیگم کو دے دیں یا اپنے بچوں کو دے دیں، اس لیے کہ اس میں قانون کی خلاف ورزی کی اہمیت اتنی نہیں ہے جتنے آپ ہمیں عزیز ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے. اپنی تربیت ایسے کرنی چاہیے، یہی تقویٰ ہے. آپ اس کو کینیڈا کا قانون سمجھ رہے ہیں. ٹریفک قانون کی پابندی کرنا یہ تقویٰ ہے، اور یہ تقویٰ اپنی ذات کا تقویٰ نہیں ہے. یہ اصل میں دوسروں کی زندگی کی حفاظت کی ذمہ داری ہے. دونوں پہلوؤں سے اپنی تربیت کرنی چاہیے. یعنی آپ بار بار اپنا احتساب کریں اور طے کریں. جس دن آپ ڈرائیونگ کر کے آئیں اور پتہ چلے کہ آج آپ نے پھر خلاف ورزی کی تو فوراً اپنا احتساب کریں. اور اس میں مزید گزارش کروں گا، اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو کس نظر سے دیکھا ہے. یعنی جب آپ کے کسی اقدام کے نتیجے میں، ارادہ نہیں، کسی اقدام کے نتیجے میں کسی شخص کو نقصان پہنچ جائے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی چوٹ آ جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے آدمی کی جان چلی جائے. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ایسا ہو گیا تو آپ صرف کینیڈا کی حکومت کو اس کا معاوضہ نہیں دیں گے، آپ کو اس کے عوض میں روزے رکھنے ہوں گے. وہ قرآن نے بیان کیے ہیں. تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب دل چاہے روزہ رکھ لیا کریں، تاکہ آپ کے باطن سے آپ کو یہ تنبیہ حاصل ہو کہ یہ کوئی کھیل نہیں جو میں کھیل رہا ہوں، جس میں جس طرح چاہے چلا جاؤں گا. جب میں قانون کی خلاف ورزی کروں گا تو اصل میں دوسروں کی زندگی کو خطرے میں ڈالوں. میری بہت مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس کو محض قانون کی خلاف ورزی کے دائرے میں نہ رکھیں. یہ زندگی اور موت کے معاملات میں حساسیت ہے. نکاح والے معاملے میں بھی روزے ہی نکاح والے معاملے میں تو پہلے ہی لوگ روزوں کی تلقین کرتے ہیں. تو آپ جب تک کینیڈا میں ہیں روزے رکھتے رہیں. اس سے کئی فائدے ہوں گے. آپ عمر کے اس حصے میں بڑی بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے
اور دوسری بیوی سے بھی محفوظ رہے. یہ میں اتنا ماہر میں راز نہیں ہوں. اس کو آن کر. جی ایک سوال ہے آپ سے علمی قسم کا سوال ہے, ناٹ لائک دیٹ. میں ایک لیکچر سن رہا تھا, تو جیسے ہمارے اسلام میں ہیں تاکہ شادی کے سیکنڈ شادی کے سلسلے میں, بٹ ہمارے یہاں 4 کا ریکمنڈیشن ہے, اوبلیگیشن نہیں ہے. اور میں یہ کہا گیا قرآن میں 1 کرو 2 کرو 3 کرو 4 کرو, بٹ اگین ایکولیٹی اور جسٹس پہ. بٹ میں پڑھ رہا تھا لیکچر سن رہا تھا, اس میں یہ کہا گیا کہ ہندوازم میں بھی جو برہمن ہے دے کین میری فار 4 ٹائمس برہمن, اور اس سے نیچے والی ذات ہو 3 ٹائمس, اس سے نیچے والی 2 ٹائمس, اس سے نیچے والی 1 ہی دفعہ کر سکتے ہیں. مگر ہندوازم میں اس چیز کو اتنا, اور ان کی اسکرپچر سے لیا گیا یہ, مگر اس چیز کو اتنا فالو کرتے ہیں اور ڈسکریج کرتے ہیں ایکولیٹی اور جسٹس کی وجہ سے. تو میں بیٹھ کے سوچا تھا ہمارے قرآن میں جو کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن میں بہت چیزیں بائبل سے لی گئی ہیں, تورات سے لی گئی ہیں, اسی کو لے کے آگے چلے ہیں. تو میں سوچ رہا کہ یہ ویس سے بھی لیا جا سکتا ہے قرآن میں کہ یہ یہاں سے یہ کوشچن آیا ہے اور اس طرح بیان کر دیا گیا. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ پہلے تو ایک بنیادی بات سمجھ لیجیے, اور وہ یہ سے ریلیٹڈ ان کا سوال. جی السلام علیکم. جی بھائی گاندھی صاحب, آپ کا میں نے سنا تھا سورہ نساء کی آیت نمبر 3 اور 4 کے حوالے سے کہ یہ اسلام کا موضوع نہیں ہے. تو اگر 2 اسٹیٹمنٹوں میں سے جیسے اسلام کا موضوع نہیں ہے تو قرآن کا موضوع نہیں ہے, اگر یہ ہم کہیں کہ یہ قرآن کا موضوع نہیں ہے, اسلام کا موضوع تو بنے گا جب پرافٹ محمد 11 شادیاں کریں گے. بہت سی چیزیں قرآن میں نہیں ہیں. ہمیں سوال کرنا اسلام میں نہیں, قرآن میں نہیں ہے, کہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے. سفید رنگ ان کا پسندیدہ تھا. تو اس کے بارے میں اگر ہم یہ کہیں کہ یہ قرآن کا موضوع نہیں ہے بلکہ اسلام کا موضوع تو ہے. بہت سے کام کرتے تھے جو آپ کی خصوصی رسالت کی ذمہ داری تھی, اس کے لحاظ سے بھی آپ نے بہت سے کام کیے ہیں. میں نے تو اس پورے قانون کو قانون اتمام حجت کی صورت میں بیان کیا. اس میں جنگ و جدال کے بعض معاملات بھی اسلام کا موضوع نہیں بنے, تو اس لیے اسلام کا یہ حقیقت میں موضوع ہے. اس کو لوگوں کی ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے, یعنی نہ اس سے روکا گیا ہے, نہ اس کے لیے کہا گیا ہے, نہ اس کی ترغیب دی گئی ہے, نہ یہ بات صحیح ہے کہ اس کی اجازت دی گئی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یعنی لوگ اپنے طور پر فیصلہ کرتے ہیں. اگر آپ اللہ تعالیٰ کا منشا متعین کرنا چاہیں تو آپ بائبل کو پڑھیں, آپ قرآن کو پڑھیں. دونوں جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جب دنیا کی ابتدا کی تو ایک آدم و حوا بنائے. یعنی اگر یہ کوئی مذہب کا موضوع ہوتا, کوئی انسان کی جبلی ضرورت ہوتی, تو پھر تو ابتدا وہیں سے ہونی چاہیے تھی نا. یعنی وہ بتاتے ہیں کہ میں نے آدم بنایا, اور وہ کہتے ہیں خلق منہا زوجہا, اور اسی کی جنس سے اس کا ایک جوڑا بنا دیا. یہ تو نہیں کیا کہ 3 بنائے, 4 بنائے, 5 بنائے. تو اس وجہ سے یہ اس طرح معاملہ نہیں ہے. انسان نے اپنی ضرورتوں کے تحت زیادہ شادیاں کی, اور وہ ضرورتیں شخصی بھی ہوتی ہیں بعض اوقات, لیکن کم تر, زیادہ تر سماجی ضرورت ہوئی ہے. قبائلی زندگی میں یہ آپ کی موجودہ ریاستیں نہیں تھیں, یہ پولیس, یہ فوج, یہ ٹریفک کے قوانین, یہ عدالتیں, کچھ بھی نہیں تھا. ہر آدمی کو اپنی عزت آبرو کی حفاظت خود کرنا ہوتی تھی. چنانچہ ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ میرا قبیلہ بھی بڑا ہو اور میرے لڑکے بھی زیادہ ہوں. خود قرآن نے اس کی تصویر کھینچی ہے کہ سب سے بڑی نعمت یہ سمجھی جاتی تھی کہ میں بنینا شہودہ, میرے دائیں اور بائیں میرے بیٹے کھڑے ہوں. جب میں کسی مجلس میں جاؤں, وہ جتنے زیادہ ہوں گے اتنے زیادہ آپ کے لیے عزت کا ذریعہ بنے گے, نازک موقعوں پر حفاظت کا ذریعہ بنے گے. خواتین کو بھی قبائلی زندگی جو قابل اعتنا نہیں سمجھتی تھی, دیکھیے اس کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں ہوا فی الخصام غیر مبین, یعنی کوئی مقابلے کا موقع آ گیا تو یہ کیا کرے گی. یہاں سے وہ تفاوت اور فرق بھی قبائلی زندگی میں پیدا ہوا ہے. تو عرب کا معاشرہ ایک قبائلی معاشرہ تھا بنیادی طور پر. یعنی اس نے تو جو اس زمانے کا روم اور ایران کا تمدن ہے اس کو بھی اختیار نہیں کیا تھا.
قبائلی معاشروں میں یہ ناگزیر ضرورت تھی، اس کے بغیر زندگی نہیں بسر کی جا سکتی تھی. اسی سے آپ کو طاقت ملتی تھی، اسی سے آپ کو شرف و امتیاز ملتا تھا، اور اگر کسی موقع کے اوپر کوئی جنگ و جدال کی نوبت آ جائے تو آپ اپنی عزت، آبرو، مال، جان کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے اس کے بغیر. چنانچہ ایک ہی عورت کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالنی مشکل تھی تو وہ زیادہ شادیاں کرتے تھے. سب قبیلوں میں بالعموم یہی چیز رہی ہے. اسلام نے ان کو بھی نہیں روکا، کچھ بھی نہیں کہا. یعنی آپ اگر صحابہ کرام کے بارے میں دیکھیں تو اپنی قبائلی معاشرت اور اپنی قبائلی ضرورتوں کے لحاظ سے ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے زیادہ شادیاں نہیں کی، لیکن وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے بالکل قطار لگا دی اس معاملے میں. یعنی آپ باقی کو چھوڑ دیجئے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سیدہ فاطمہ کی زندگی میں تو کچھ رسالت مآب کی وجہ سے محدود رہے. اس کے بعد ذرا گنا ہے کبھی آپ نے کتنی شادیاں کی ہیں انہوں نے، اور شادیوں کے علاوہ کتنی لونڈیاں ہیں؟ تعداد 9 اور 19 تک چلی گئی ہے. اسی طرح ہے سیدنا حسن کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ بیان کیا جاتا ہے کہ 100 تک نوبت پہنچ گئی. شادی کرتے تھے، طلاق دے دیتے. ان کا نام پڑ گیا تھا حسن المطلاق، بہت طلاقیں دینے والے. لوگوں نے حضرت علی کی طرف بعض ایک آدھ شخص نے کوئی توجہ دلائی تو انہوں نے خطبہ دیا باقاعدہ کہ یہ کیا کرتے ہو تم، کیوں اپنی بیٹیاں دے دیتے ہو حسن کو. لوگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا آپ کو کیا تکلیف، بیٹیاں ہماری دیتے ہمیں یہ شرف حاصل کرنے دیں. اب ایک ہی قبائلی معاشرے کی اپنی ایک سائنس ہے اور اپنے طریقہ ہے سوچنے کا. تو اس لیے ہماری ایک بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم اس وقت کی سوسائٹی، اس وقت کا تمدن، اس کی ضروریات کو اسلام قرار دے دیتے ہیں. چنانچہ پورا قرآن اس سے بالکل خالی ہے. وہاں مسئلہ کیا پیش آیا سورہ نساء میں؟ مسئلہ یہ پیش آیا ہے کہ جنگ احد میں لوگ شہید ہو گئے، عورتیں بیوہ ہو گئیں، 70 کے قریب خاندان ہیں جو بالکل بے یار و مددگار رہ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں یتیموں سے بات شروع کی ہے. آپ نکال کے پڑھیے کہ یہ یتیم ہیں، اب ان کے معاملات دیکھنے ہوں گے، ان کے کاروبار کو دیکھنا ہوگا، ان کا مال کہیں ضائع نہ ہو جائے. اس میں بہت ہدایات دی ہیں. اس کے بعد اسی سلسلے میں یہ فرمایا ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تمہیں یہ اندیشہ محسوس ہو کہ ان یتیموں کے معاملے میں تم انصاف نہیں کر سکو گے، یعنی ظاہر ہے کہ آپ نے اپنا کاروبار بھی دیکھنا ہے، ان کو بھی دیکھنا ہے، ان کے گھر بھی جا کے ان کی خبر گیری کرنی ہے، تو ان کی ماؤں میں 2-2 3-3 4-4 سے شادی کر لو. یعنی تم وہ کام اپنے لیے تو کرتے ہی ہو، اس وقت اس نیکی کے لیے بھی کرتے. یہ سیاق ہے جس میں آیا تھا. اس کا نہ کوئی تعدد ازواج سے تعلق ہے، نہ زیادہ شادیاں کرنے سے تعلق ہے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے طوفان آ جائے تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ جی بھئی آپ لوگ اپنی بیٹھکیں بنائی ہوئی ہیں، ذرا کھول دیں ان لوگوں کے لیے. بس اتنی سی بات ہے. شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ سے. لہٰذا شادی کرنے پر میں نے بھی کوئی پابندی نہیں لگائی. آپ کرنا چاہیں تو کر لیں، بس یہ ہے کہ اپنی خیر بنائیں اس کے بعد. جی اسی سے ریلیٹڈ میرا ایک سوال، مطلب انفیکٹ 2 سوال ہیں میرے، کہ دیکھیں ہمارے لیے تو جو کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے، اور اس کا ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کی ذمہ داری لیا فار آل ٹائمز ٹو کم. اب اس میں ایسی کہانیاں جس میں 70 لوگ جائیں گے کہ 70,000 جائیں گے، کہ کون جنت میں جائے گا اور جنت کے کتنے، جس کا ریفرنس نہیں ملتا آپ کو قرآن میں. لیکن لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو چونکہ ہے اور یہ آپ کو ماننا پڑے گا، اور آپ نہیں مانتے تو پھر آپ مطلب یہ ہے کہ حضور کو نہیں مانتے، مطلب ان کی سنت کو نہیں مانتے. تو اس میں کس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جائے؟ بیکاز دے سے کہ یہ ہے، ایک تو میرا یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ بچے اور یہاں پہ خاص طور پہ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اچھا انسان ہے وہ سب کچھ ویسے ہی کرتا ہے جیسے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. خدا کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، لیکن ہی از مچ بیٹر دین اینی ادر. تو پھر کیا ضرورت ہے ہمیں قرآن پڑھنے کی؟ تو ان 2 کا کیا مجھے بتائیں. اگر کوئی آدمی بہت اچھا ہے اور وہ خدا کو نہیں مانتا، یہ بالکل درست کہتے ہیں بچے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے قرآن پڑھنے. کیوں پڑھے؟
یعنی قرآن مجید تو اسی لیے پڑھے گا کہ خدا کو جاننا ہے. تو اگر اس کے اندر خدا کو جاننے کی طلب نہیں ہے یا وہ یہ نہیں فیصلہ کرنا چاہتا کہ کیا فی الواقع اس کائنات کا کوئی خالق مالک ہے، تو یہ بالکل درست ہے، کیوں پڑھے گا؟ یہ آپ اس کو بتائیے کہ خدا کو ماننے کی کیوں ضرورت ہے. جب آپ یہ بتائیں گے تو اس کے بعد ہی وہ اس کے لیے آمادہ ہوگا کہ خدا کی کتاب کو پڑھیں. اگر یہ نہیں بتایا گیا، آپ اگر کسی اور علم کی طرف اپنے بچے کو متوجہ کریں تو پہلے اس کی ضرورت بتائیں گے نا اس کو. اس کی ضرورت بتائے بغیر وہ کیوں اس علم کی کتاب اٹھا کے پڑھے گا؟ یا آپ کوئی دنیاوی ضرورت بتائیں گے یا کسی اور زندگی کی کوئی ضرورت بتائیں گے. پہلے آپ اس کو بتائیے. اس کو میں نے ابھی ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ ہم میں سے ہر ایک کو شعور کی عمر تک پہنچنے کے بعد اپنے دین کو بھی دریافت کرنا چاہیے. یہ عمل اگر نہیں ہوا تو بالکل ٹھیک ہے، ہم کر کیا رہے ہیں، بچے کے ہاں یہ عمل ہی نہیں ہوا، اس کے شعور میں کوئی چیز ہی باقی نہیں ہے. ہم اس کو کہتے ہیں کیونکہ تم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا قرآن پڑھو. کیوں پڑھیں؟ تو اس لیے پہلے وہ کام کریں کہ آپ کا بچہ دین کو علم کے طور پر سیکھنے کے لیے تیار ہو. جب وہ سیکھنے کے لیے تیار ہوگا تو اتنا احمق کوئی بھی نہیں ہے کہ پھر قرآن کو نہ پڑھے. وہ پہلی تیاری ہو جائے گی تو وہ خود تلاش کرے گا، بلکہ اس کے بہتر سے بہتر پڑھنے پڑھانے والے لوگ تلاش کرے گا. پھر اس کے لیے ناممکن ہو جائے گا کہ وہ آپ کی بات کو نظر انداز کرے، لیکن وہ پہلا کام کرنا پڑا گا. وہ نہیں ہوا. اب آپ کے بچوں نے مثال کے طور پر تعلیم پائی ہے، اس میں کچھ مضامین کا انتخاب کیا ہوگا اپنے لیے کوئی زندگی، تو یہ تعارف کے بغیر ہو گیا؟ ایسا نہیں. پہلے آپ نے اس کی ضرورت پیدا کی، وہ ضرورت معاشرے نے پیدا کر دی، حالات نے پیدا کر دی، آپ کے ماحول نے پیدا کر دی. وہ ضرورت پیدا کریں. وہ ضرورت پیدا نہیں ہوتی تو پھر بچوں کو آپ زبردستی مسجد لے گئے، زبردستی نماز پڑھا دی، زبردستی قرآن پڑھانا شروع کر دیا. وہ یہی جواب دیں اور کیا کریں. آپ کا پہلا سوال میرے ذہن سے نکل گیا. یہ ہے کہ جہاں پہ قرآن کو کوئی چیز نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ اس معاملے میں بھی ہمیں اپنا علم بہتر کرنا چاہیے. دین کی کتاب صرف قرآن مجید. دین کی کتاب، دینی کتابیں بہت سی ہو سکتی ہیں، لیکن دین کی کتاب صرف اللہ کی کتاب قرآن مجید. جب آپ کو دین کے بارے میں کوئی چیز فیصلہ کن طریقے سے جاننی ہے تو آپ قرآن کو پڑھیں گے. قرآن ہی فیصلہ کرے گا. یہ بات ایسا نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں. جہاں قرآن نے خود اپنا تعارف کرایا ہے کہ وہ نازل ہی کیوں کیا گیا ہے، وہاں دیکھیے بالکل یہی کہا ہے کہ یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے لِیَحْکُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ جب تمہیں دین کے معاملے میں اختلافات پیش آئیں تو فیصلہ کر دیا. تو اس لیے قرآن مجید ہی کو دین کی کتاب کے طور پر متعارف کرائیے. قرآن مجید ہی کو دین کی کتاب کے طور پر آپ پڑھیے. اس کے بعد دوسری چیز سنت ہے. سنت کے لیے کسی کتاب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، وہ مسلمانوں کے عمل میں جاری ہو چکی ہے. اپنے بچے کو انگلی سے پکڑ کے آپ سکھانا چاہتے ہیں تو 2 مسجدوں میں لے جائیے، 3 یا 4 دن میں اس معلوم ہو جائے گا نماز کیا ہے، کیسے پڑھی جاتی ہے. رمضان کا مہینہ آئے گا، اس میں مسلم تو مسلم، آپ کے غیر مسلم ہم صاحب ہی جان لیں گے کہ روزہ کیا ہوتا ہے. حج عمرے کے بارے میں تو آپ بغیر کسی تعلیم کے چلے جائیں اور وہاں قافلے چل رہے ہوں گے، ان کے پیچھے کرتے چلے جائیں، آپ کر کے واپس آ جائیں گے. تو جو سنت ہے وہ ساری کی ساری مسلمانوں کے اندر جاری ہے. اس کے لیے کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کتاب بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں. تیسری چیز ہے رسول اللہ کے زمانے کی تاریخ. تو اس کو لوگ پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں سوالات بھی کرتے ہیں. یہ میرے خیال میں بڑی نیچرل چیز ہے کہ جس ہستی کو آپ پیغمبر مانتے ہیں آپ اس کی تاریخ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. آپ پڑھیں گے، جاننے کی کوشش کریں گے. تاریخ کو ہمیشہ تحقیق کے نقطہ نظر سے پڑھا جاتا ہے. اس میں یہ سارے سوالات ہوتے رہیں گے. اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے. تاریخ کو لوگوں نے دین بنا لیا ہے، یہ خرابی ہے جس کی اصلاح کرنی چاہیے. سولوشن کیا ہے اس کا؟ یہ کہ لوگوں کو ہر چیز کی حیثیت سے واقف کیا جائے. یہ جو میں نے ابھی گفتگو کی ہے کہ آپ کے لیے دین کی کتاب صرف قرآن ہے. آپ کے لیے عمل کی چیزیں جتنی ہیں جن کو عمل کر کے آپ نے جنت میں جانا ہے،
या दुनिया में कामयाबी हासिल करनी है, वो सब मुसलमानों में राइज है। उनमें किसी चीज़ के लिए कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तारीख़ के लिए तो किताबें पढ़नी पड़ती हैं, वो आप यूरोप की तारीख़ पढ़ेंगे तो वहाँ भी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। तो लोगों की दिलचस्पी तारीख़ से होती बहुत है, इसलिए कि अगर आप देखें तो कदीम तरीन एंटरटेनमेंट क्या थी, किस्सा गो लोग दास्तान सुनाते थे बैठ के। अब भी आप इस मजलिस का इनेकाद करें, कोई 2-4 लोग आ जाएंगे, यहाँ एक मौसीकी का कंसर्ट मुनक्किद कर दें, कोई आप ड्रामा दिखाना शुरू कर दें, तो इंसान तफरीहात में, वाक़यात में, ये कोई मैंने मज़म्मत की बात नहीं की, अल्लाह ताला ने बनाया ही ऐसा इंसान को, वो बड़ी दिलचस्पी होती है उसको। तो तारीख़ी वाक़यात से लोगों को बड़ी दिलचस्पी होती है। एक बहुत बुज़ुर्ग हस्ती थे, उनका तारुफ़ कराना मुनासिब नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। उनकी मेरे साथ जब इब्तिदा में कुछ दोस्ती हुई है, ग़ालिबन 92-93 की बात है, तो कुछ मजालिस में भी शरीक होते थे, गुफ्तगू में भी शरीक होते थे। एक दिन उन्होंने मुझे कहा, तुम्हारी गुफ्तगू में तारीख़ नहीं होती। तो बड़ी मासूमियत से कहने लगे, कभी पढ़ी नहीं। तारीख़ जो है वो लोगों की बड़ी दिलचस्पी की चीज़ होती है। जैसे ही आप इनसे पूछ लें, यानी ज़िंदगी भर हम लोगों को दीन बताते रहे हैं, कोई 200-400 लोग देख ले होंगे, अमीर मुआविया की दास्तान शुरू की तो मालूम हुआ टॉप पर चली गई। इसमें आप भी ज़्यादा रद्द-ए-अमल में मुब्तला ना हो। जो लोग पढ़ेंगे, सवाल पूछेंगे, उनको हकीकत बता दीजिए। बाकी ये समझाने की ज़रूरत है कि ये तारीख़ है, तारीख़ दीन नहीं होती। दीन की किताब सिर्फ कुरान मजीद है।